وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ درود شریف سارے احباب ایک مرتبہ پڑھنے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ قرآن میں بیان پروردگار ہے، قرآن میں بیان پروردگار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ سیدی تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو، آقا تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو، طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے۔ مولا علی کے صدقے صدیق پر میں قرباں، مولا علی کے صدقے صدیق پر میں قرباں، ایک لاڈلا ہے تیرا ایک یار غار ہے۔ آقا تیری فاطمہ ہے بیٹی تو تیری عائشہ ہے زوجہ، ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے۔ نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، مگر اس سے پہلے پیارا حق جاریار ہے۔ کوئی پنج کا ہے منکر تو کوئی چار کا ہے دشمن، کوئی پنج کا ہے منکر تو کوئی چار کا ہے دشمن، سب کا ادب کرے جو مدنی کا یار ہے۔ مولا ادب سکھائے بے ادب نہ بنائے، مولا ادب سکھائے بے ادب نہ بنائے، اے قاسمی ادب میں تو بیڑا ہی پار ہے۔ میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام، تعظیم و تکریم اور تجھ کو احتشام کے لائق
بالخصوص علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، سادات کرام، ثنا خانان مصطفیٰ، حفاظ و قرائے اعظام، آج کی اس بزم سعید کے جملہ منتظمین احباب اور اس تقریب مقدس میں موجود حضور نبی علیہ السلام کے جمیع غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم کا شکر ہے کہ جس کی توفیق اور اذن سے ہم آج کی اس عظیم الشان اور ایمان افروز محفل پاک میں حاضر ہیں۔ ہمارے جن عزیزوں نے اس کا انعقاد کیا، میں ناچیز انہیں ہدیہ تبریک، تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ جل مجدہ الکریم کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ اسے شرف قبول عطا فرمائے۔ جتنے بھی حضور نبی علیہ السلام کے غلام یہاں اس میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو آتے ہوئے جاتے ہوئے ہر قدم پر اور جتنی دیر یہاں بیٹھے ہیں ہر سانس پر کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے۔ الحمدللہ تعالی یہ سلسلہ نور کافی دیر سے چل رہا ہے۔ مجھ سے قبل آپ بہت کچھ سن چکے۔ مجھے جس عنوان سے کچھ کہنے کو کہا گیا، میں براہ راست چند کلمات اس موضوع پہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالی مجھے کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اور حضور نبی علیہ السلام کی نگاہ عنایت سے ہم سرکار کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت اطہار کے بھی غلام ہیں۔ حضور سیدی و مرشدی و سندی، امام اہل سنت، سید المجددین، مجدد اعظم الشاہ امام محمد احمد رضا خان، فاضل و محدث بریلی رضی اللہ تعالی عنہ وقدس سرہ العزیز ونور اللہ تعالی مرقدہ، آپ کا فتاوی شریف العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اور صرف یہ نہیں ہے، اس وقت دنیا میں فتاوی رضویہ شریف کے جتنے نسخے دستیاب ہیں وہ 4 ہیں یا 5 ہیں، ہر ایک نسخہ اللہ کے فضل سے ہم نے خرید کے رکھا ہوا ہے۔
یہ رضا فاؤنڈیشن لاہور کا چھاپا ہے اور میرے ہاتھ میں جلد 29 ہے یا 29 ہے۔ اس میں حضور آقا نعمت اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مکمل رسالہ ہے، پوری ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب۔ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، نبی علیہ السلام کے بارے میں، حضور نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت کے بارے میں، اور اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، وہ بریلی کے تاجدار نے کھول کے بیان فرما دیا ہے۔ چونکہ یہ فکر رضا کانفرنس ہے تو اس واسطے ہم تو پھر فکر رضا کی ہی بات کریں گے، اور آپ کے علاقے کی نزاکت کو بھی مد نظر رکھ کے کریں گے۔ میری ہر سنی امام سے یہ گزارش ہے، خطیب سے یہ گزارش ہے، معلم سے یہ ریکویسٹ ہے، اپنے ممبر پر خطبات جمعہ میں یا اس کے علاوہ دروس میں اعلیٰ کا یہ والا رسالہ بے شک ایک ایک سطر کر کے سنائیں، یہ پورا اپنی قوم کو پڑھ کے سمجھا دیں اور سنا دیں۔ اللہ کے فضل سے ایک نہیں 1000 بد عقیدگی کی آندیاں چلیں، حضور کے غلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ اس میں پہلا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، دوسرا عقیدہ ہے حضور نبی علیہ السلام کے بارے میں، اور تیسرا عقیدہ اس میں ہے اللہ کے دیگر انبیاء کے بارے میں، چوتھا عقیدہ ہے اس میں ملائکہ مقربین، فرشتوں کے جو 4 سردار ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل، بالخصوص وہ اور بالعموم دیگر تمام فرشتوں کے بارے میں۔ اور عقیدہ خامسہ ہے، 5واں عقیدہ، اس کا عنوان ہے اصحاب سید المرسلین و اہل بیت کرام علیہم الرحمہ والرضوان۔ نبی علیہ السلام جو تمام رسولوں کے سردار ہیں، ان کے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں عقیدہ اور نظریہ۔ اعلیٰ فرماتے ہیں ان کے بعد، ان سے مراد آگے جو وہ بریکٹ میں وضاحت کی ہوئی ہے، یہ اعلیٰ کی عبارت نہیں ہے، وضاحتی یہ نوٹ ہے کہ ملائکہ مرسلین و سادات فرشتگان مقربین، یعنی فرشتوں کے جو 4 بڑے سردار ہیں، ان کے بعد اصحاب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان کے بعد حضور نبی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے، نبی علیہ السلام کے مقام کے بعد دیگر انبیاء ہیں، پھر دیگر انبیاء کے بعد ملائکہ مقربین، ان کی شان ہے، اور پھر ان کے بعد
اللہ نے کل کائنات میں سب سے اونچا مرتبہ مدینے کے چاند کے صحابہ کو عطا فرمایا ہے۔ اور جب ہم صحابہ بولے نا، سنی صحابہ بولے، تو پھر اگر کوئی سنی ہے تو اسے سن کے تو چڑھنا نہیں چاہیے۔ سنی کی زبان سے صحابہ کا لفظ سن کے، ہاں ایک تو ہے کہ کوئی نجدی بول رہا ہے، اس کی بات ہو رہے، میں اس پر بھی اسلامک جیورس پروڈنس کا ایک رول پڑھ سکتا ہوں کہ ایک ہی لفظ اگر سنی صحیح العقیدہ بولے تو معنی اور ہوگا، بد عقیدہ بولے تو معنی بالکل اور ہوگا۔ ہم اس پر بھی فقہی اصول پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب ہم صحابہ بولیں تو ایسے میں ادھر ہمارے اسٹیجوں پر ہی بعض ایسے لوگ در آئے، نعت خوانوں کے روپ میں، خطیبوں کے روپ میں، بعض پیروں کے روپ میں، کہتے ہیں جی آپ نے تو اہل بیت کا نام نہیں لیا۔ حالانکہ اسے جاننا چاہیے کہ جب سنی نے بولا ہے تو سنی مدینے کے تاجدار کے گھرانے کو شامل کر کے صحابہ کا لفظ بول رہا ہے۔ اور اعلیٰ نے اس مقام پر یہی کہا، یہی فرمایا ہے، فرمایا ملائکہ مقربین کے بعد نبی علیہ السلام کے صحابہ کا مرتبہ ہے اور صحابہ کی شان والا ہے۔ آگے فرمایا اور انہی میں، کن میں؟ صحابہ میں، اور انہی میں حضرت بطول جگر پارہ رسول، خاتون جہاں، بانو جہاں، سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا، اور اس دو جہاں کی آقا زادی کے دونوں شہزادے، عرش کی آنکھ کے دونوں تارے، چرخ سیادت کے ماہ پارے، باغ تطہیر کے پیارے پھول، دونوں قرۃ العین رسول، امامین کریمین سعیدین شہیدین تقیین نقیین نیرین طاہرین ابو محمد حسن و ابو عبداللہ حسین۔ یہ ہے سنی کا مسلک اور عقیدہ۔ اب اس پر ہم اپنا ایک وضاحتی نوٹ آپ کو عرض کریں گے۔ آج کچھ لوگ ایسے آ گئے جنہوں نے ایران کے شام غریبہ سے دھوئے کے سوٹے لگا لیے اور وہ نئی تشریحات کرنا چاہتے ہیں اور نئے نظریات گھر کے سنیوں کو دینا چاہتے ہیں۔ میں ایسے ہر بدماش کو، میری باتیں چبے تو 1000 بار چبے، میں نے نام کسی کا بھی نہیں لیا، جو واقعی خونڈا ہے ہم اسے دلیل کے ساتھ پرخچے اڑا کے سنی عقیدے کا جھنڈا لہرائیں گے۔ اب آلاز کا نعرہ بھی اب چڑھیں بڑھ کے لگانا ہے، چڑھیں بڑھ کے، ایسے نہیں لگانا۔ ہاں پل پلے ہو کے اور ڈھیلے ڈھالے ہو کے، تو اڈی پوزیشن تے لوز نہیں بلکہ لوزر بھی نہیں، لوزسٹ نظر آ رہی ہے۔ ہاں سپرلیٹیو ڈگری میں چڑھیں بڑھو، ذرا اوپر ہو کر کے ہاتھ بولو،
پہلے تو آلس کے نام سے وہ دیوبندی سڑتا تھا، بھابی سڑتا تھا، وہ ایرانی کالا کلبٹا سڑتا تھا، اب ادھر بھی کچھ گھگو پیدا ہو گئے جو آلس کے نام سے سڑتے ہیں، انہیں ساڑ کے کہو، سنی کا سینہ ٹھار کے کہو عشق و محبت، عشق و محبت۔ ادھر دیکھو حالات یہ کہ پتہ علوم و فنون دینیہ کی ابجد کا بھی نہیں، الف با جیم اور دال بھی نہیں جانتے، کئی 70 80 سال کے ہو گئے، ابھی تک انہیں مضاف الیہ کا اعراب نہیں آتا، مبدل منہ بدل کی ترکیب نہیں آتی، اور آنکھیں بریلی کے امام کو دکھاتے ہو، مت سمجھنا کہ رضا چاہتا رہا، نانا عرش اعظم کا رب گواہ ہے، تم جدھر منہ کرو گے تمہیں رضا کے بچوں سے واسطہ پڑے گا۔ اور سنیوں سے بھی، آپ سے بھی، سب سے التجا ہے، میری ریکویسٹ ہے، یہ میرے جس عزیز نے مجھے اتنا بڑا لیٹر دکھایا، اللہ اسے بھی سلامت رکھے، میرے امام کا صدقہ اللہ اسے سلامت رکھے، میں دعا چاہ کر کرندہ، میں تو مسافر آدمی ہوں، دعا کر کے بھی چلے جانا ہے، مسافر کی دعا قبول بھی ہوتی ہے، میں تو ہوں، میں خس جنہ میرا قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو بڑیائیاں، میں یہ ہوا میں یہ نقیبوں کا رٹا ہوا جملہ نہیں بول رہا، ہاں نقیبوں نے جیسے وہ رٹے ہوتے ہیں لفظ تو وہ گردان پڑھ دیتے ہیں، میں لفظوں کے مفہوم کا درک و ادراک رکھ کے بول رہا ہوں، ہاں خدا گواہ ہے، خس جنہ قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، بس ہاں ہمارا یہ تعارف ہے، ہمارا یہ تعارف ہے، پر میں دعا کرتا ہوں آپ میں سے آمین کہیں گے، شاید کوئی نیک آمین کہے تو اللہ قبول فرما لے، اللہ نے بھی برکت عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، اب ڈرنے کا دور نہیں ہے، ہمیں سنی قوم کے بچوں کو بزدل نہیں دلیر بنانا ہے۔ اقبال نے کہا تھا در جہاں نہ تو وہاں اگر مردان عزیز، ہم چو مردان جہاں سپردن زندگی، جنا بن کے جی جنا نہیں جی سکتا تو ایسے جینے سے تو پھر مر جانا ہی بہتر ہے، تو لہذا ڈر ڈر کے نہیں، بالکل کھلم کھلا سنی عقیدہ جہاں ہمارا دل کرے گا ہم وہاں بیان کریں گے، بھوک بجا کے بیان کریں گے، ہاں یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ تم کبھی ہمارے خلاف دلیل تو تم دے نہ سکو، ہماری دلیل کو تو توڑ نہ سکو، مزہ تو اس میں ہے میں رضا پڑھ رہا ہوں، تم امام احمد رضا کی ٹکر کا حوالہ لاؤ، حوالہ لاؤ، تم میری دلیل توڑو، میں جو حوالہ دے رہا ہوں اس حوالے کو توڑو، پھر تو ہے مزہ، پر یہ کیا بزدلوں والا کام ہے، کبھی اس تھانے دوڑو کبھی اس تھانے دوڑو، کبھی کہو یا پولیس المدد، یا کبھی کہو یا ISI المدد، یا کہو یا IB المدد، یا کہو یا MI المدد، کبھی کہو یا CIA المدد، کبھی کہو یا CID المدد، یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ ہاں تم اگر ان سب کو کہو گے نا المدد، ہم کہیں گے یا رسول اللہ المدد، سمجھ آگئی؟ ہم بھی پھر ظاہر ہے ہمارا بھی تو کوئی ہے، ہم بھی پھر پکاریں گے یا غوث اعظم المدد۔ سمجھ آگئی؟ ادھر دیکھو
توجہ کیجئے توجہ. آج نیا مفہوم ہمیں سکھانا پڑھانا چاہتے ہیں اور کالوں سے متاثر ہو کر کہتے ہیں جی یہ تو ادھر بغض کے مارے ہیں، انہیں تو علی کا نام سوٹ نہیں کرتا، یہ تو نام علی سے بھاگتے ہیں، یہ تو سڑتے ہیں اہل بیت سے. کئی کمینے تمہیں ایسے نظر آئیں گے، کئی ایسے بدبخت نظر آئیں گے. میں نے کہا جو دشمن کا گند کھا کے ماں پہ تہمت لگائے اس کمینے کو تو مر جانا چاہیے. جو سنیوں میں پیدا ہو سنیوں کا کھائے سنیوں میں جیے اور دشمن سے سہارا لے کر اس کی امداد اور داد لے کر جو سنی پر تہمت لگائے اس کو جینے کا حق ہے. ان کو دیکھ کے تو رال ٹپک رہی ہے، رال ٹپک رہی ہے. کہتے ہیں جیسے علی علی وہ کرتے ہیں ہم نے ویسے کرنا ہے. میں نے کہا سنو، علی نے خود کہا تھا، حدیث علی نے خود بیان کی ہے، فرمان مصطفیٰ کا ہے. سنیوں کی میں مسند امام احمد بن حنبل سے لے کر اوپر نیچے 12 درجن کتابوں سے دکھا سکتا ہوں. میں شیعہ کی نہج البلاغہ سے دکھا سکتا ہوں. وہ جو وہ علی علی کرتے ہیں نا وہ ایران والے، ہاں خود علی نے کہا وہ تو محبت ایسی ہے جو جہنم میں لے کے جائے گی. اس پہ تمہیں مت کوئی فریب آئے یا دھوکے میں جاؤ. اور انہیں دیکھ کے تو اب سنیوں کو آ کے کہیں گے کہ یہ جی فلانا صاحب سے مراد میں نام لیتا ہوں. کراچی میں ایک درویش بیٹھا ہے جس سے دنیا میر اہل سنت کہتی ہے. میری بات سن لو، میری بات سن لو. ان کا نام لیں گے کہیں گے جی یہ تو سڑتے ہیں جی اہل بیت سے، ان کو تو بغض ہے جی علی سے. لاہور میں ایک مرد قلندر بیٹھا ہے جسے کنز العلماء کہتے ہیں، اس کا نام لے کے کہیں گے یہ تو سڑتے ہیں، یہ ان کو تو محبت نہیں ہے. میں نے کہا خبیثہ تو نے کہاں سے لی یہ محبت؟ بتا تو صحیح ذرا، تیرا سورس آف لو کیا ہے؟ محبت کا مصدر، مرکز، محور، کنیکشن، تعلق، واسطہ بتا. تو نے محبت کہاں سے لائی ہے اہل بیت کی؟ وہ جگہ بتا ہمیں، کہاں سے لایا ہے تو؟ آج سنیوں کو تانا دیتے ہو. میں واضح کہہ رہا ہوں کوئی بھی ہے، کوئی چھوٹا ہے یا بڑا یا اور زیادہ بڑا عمر میں، مگر علمی طور پہ تو ہمارے پاس ایک لفظ ہے، ہم ایسوں کو کگو کہتے ہیں، بالکل ایک گونگلو، جن کو آتا جاتا ہی. جو بندہ 100 بندوں سے تقریر تیار کروائے، پھر اعراب بھی لگوائے، ہائی لائٹر بھی پھروائے، پھر بھی اس کو ترکیب غلط، اعراب غلط ہو جائے، تو میں اسے کیا کہوں؟ علمی طور پر وہ ہماری نظر میں بچے ہیں، بچے. میں ابھی عربی پڑھوں گا، رب کعبہ کی قسم، ابھی ظہر سے عصر کے درمیان جو میں نے ابھی تازہ مطالعہ کیا میں ابھی تمہیں سنا کے جاؤں گا. ہم نے کسی کی دیگ نہیں چاٹی، ہم نے بریلی کے امام احمد رضا کے دسترخوان کا لنگر لایا ہے. میں تو خطاب جس موضوع پہ کرنے آیا تھا اس کا بیگ بھر کے بھی گاڑی میں کتابوں کے رکھا ہوئے. یہ تو کچھ کتابیں ہم احتیاطاً ساتھ رکھتے ہیں، احتیاطاً ہیں. تو مجھے اس عزیز نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں اس موضوع پر تقریر ہو، اہل بیت اطہار اور صحابہ کبار علیہم الرحمہ رضوان کے بارے میں. میں نے کہا جی بالکل حاضر ہے. ہاں یہ تو نہیں کہ ہم نے کوئی پیچھے پہلے بندے بٹھانے، وہ تقریر تیار کریں گے، پھر ہمارے منہ میں ڈالیں گے، پھر ہم بولیں گے، ریہرسل کر کے، پریکٹسز کر کے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم نے ایک دن بھی زندگی میں بچہ ہوں، میں بالکل طالب علم ہوں، ہم نے گھر بیٹھ کے پکایا کچھ نہیں. ہاں پڑھ لیا، اٹھا کے کتاب آ جاتے ہیں ممبر پہ. ہاں پھر جو سنی عقیدہ ہوتا ہے پھر پورے دبل کے بیان بھی کرتے ہیں. ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، کوئی بھی ہے، میں یہ واضح کہہ رہا ہوں، میں کوئی اور حوالہ نہ دوں چونکہ ہے فکر رضا. کانفرنس کا نام کیا ہے؟ فکر رضا کانفرنس. میں اور کوئی حوالہ نہ دوں، میں صرف جتنی عبارت پڑھی اتنی عبارت اعلیٰ کی پڑھ کے بس کر دوں، اتنی عبارت پڑھ کے بس کر دوں تو اس آج کی بزم کا ہمارا خطاب ہو جائے گا. اور یہ جتنے بھی ہیں بڑے یا چھوٹے، اگر کسی نے خود لکھا یا لکھوایا ہے سارا اٹھا کے لاؤ. میرے رضا کی 4 سطروں کا وزن زیادہ ہے. ادھر دیکھو، پھر سن لو
کہتے ہیں جی یہ تو جلتے ہیں. میں نے کہا او جلے تو کمینے، یہ سن، ہم سنی ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے. آج گھڑا نہیں ہے. امام احمد رضا نے تقریباً 1.5 صدی پہلے یہ بیان فرمایا ہے. 14 صدیوں کے نظریات کو سامنے رکھ کے آپ نے پورے تسلسل کو اور تواتر کو سامنے رکھ کے بیان کیا، قرآن و سنت کو. اعلیٰ فرماتے ہیں ان کے بعد یعنی ملائکہ مقربین کے بعد کون ہے کا اصحاب سید المرسلین ہیں علیہ السلام، اور انہی میں صحابہ میں جنہیں بغض ہو وہ نام یوں لیتا ہے. جنہیں بغض ہو، بغض کا معنی ہے دشمنی، معاذ اللہ. جنہیں بغض ہو وہ نام یوں لیتے ہیں. ذرا سننا کیسے نام لے رہے ہیں. اعلیٰ کہتے ہیں صحابہ کا جب نام لیا تو آگے سن لو وضاحت. فرمایا انہی میں یعنی صحابہ میں کون کون ہے؟ کہا جہاں باقی صحابہ ہیں نا، تو کہا انہی میں حضرت بطول جگر پارائے رسول. جو سنی بیٹھا ہے کہے سبحان اللہ. ہاں تنگ ہو کے نہیں بولنا، خوش ہو کے کہو سبحان اللہ. کہ حضرت بطول جگر پارائے رسول. اعلیٰ بس نہیں آگے بھی سن. کیا فرمایا؟ خاتون جہاں کہو یا خاتون جنا، دنیا کی عورتوں کی بھی سردار ہیں، جنت کی عورتوں کی بھی سردار ہیں. بانو جہاں سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا، اور اس 2 جہاں کی آقا زادی کے دونوں شہزادے، عرش کی آنکھ کے تارے، عرش کی آنکھ کے دونوں تارے، چرخ سیادت کے ماہ پارے. کیا مطلب؟ باقی تو شاید آپ کو سمجھ آ گیا، اس کی وضاحت کروں. فرمایا چرخ سیادت، سرداری کا جو آسمان ہے نا، اس آسمان کے یہ وجود اقدس کے مقدس ٹکڑے ہیں. باغ تطہیر کے پیارے پھول، دونوں قرۃ العین رسول. اب سننا، امامین، کریمین، سعیدین، شہیدین، تقیین، نقیین، نیرین، طاہرین، ابو محمد حسن و ابو عبداللہ حسین. یہ ہے فکر رضا. اتنے سے جملے میں سب صحابہ کی عزت کا بھی ڈنکا بجا دیا، اور حضور کے گھرانے کی عظمت کو بھی اعلیٰ حضرت نے سلام پیش کر دیا ہے. ان 2-4 سطروں کے اندر اعلیٰ حضرت نے فرمایا سنی ہوتا ہی وہ ہے، سنی کہتے ہی اسے ہیں، اور سنی طبیعت اور مزاج کہا ہی اسے جاتا ہے جس کے سینے میں یہ عقیدہ موجود ہوتا ہے. جس کے سینے میں یہ عقیدہ ہو جو نبی علیہ السلام، آپ کے تمام صحابہ اور حضور کے اہل بیت اطہار کی غلامی کا عقیدہ رکھنے والا ہو. اور اس میں مزید میں آگے اور بھی پڑھوں، یہ ہے تو ویسے پورا عقیدہ ایک لمبا عنوان ہے، لیکن اس میں سے میں تھوڑا آگے چل کے ایک سطر اور سنانا چاہتا ہوں. سطر بھی نہیں بلکہ ایک جملہ ہے، صرف ایک جملہ ہے. ذرا سننا اعلیٰ کیا فرماتے ہیں. اللہ 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 اللہ. اعلیٰ فرماتے ہیں سرکار اہل بیت، ہم تو بحمد اللہ، ہم سنی، ہم تو بحمد اللہ سرکار اہل بیت کے غلام خانہ زاد ہیں. ہم سنی، ہم تو بحمد اللہ
نبی علیہ السلام کا سارا گھرانہ خانوادہ تاجدار کائنات اہل بیت اطہار، ہم ان کے غلام خانہ زاد ہیں۔ خانہ زاد کا کیا معنی ہے؟ میں معنی بتاؤں آسان کر کے۔ فرمایا لوگوں نے تو شاید آج دیکھ دکھا کے کچھ سیکھا ہوگا، یا شاید ویلوں میں آ کے کچھ سیکھا ہوگا، یا کسی کے تمن میں آ کے کچھ سیکھا ہوگا، کسی کی گرانٹ میں آ کے کچھ سیکھا ہوگا، یا برطانیہ کے راستے سے، یا یو ایس اے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے راستے سے ایران کے تمن لے کر کچھ سیکھا ہوگا۔ ہم نے کسی سے نہیں سیکھا۔ آج ایران یا ایران کے اعلی کاروں سے ہم اہل بیت کا پیار نہیں سیکھا۔ فرمایا رب کعبہ کی قسم ہم اہل بیت کے غلام خانہ زاد ہیں۔ آلس کیا مطلب؟ فرمایا ہم تو نبی کے گھرانے کے نسلوں سے غلام چلے آ رہے ہیں۔ لبیک لبیک لبیک۔ سنیں سنیں سنیں، ابھی تو آلس کم نے ایسے ایک اقتباس پڑھا ہے، ابھی تو چند سطریں پڑھی ہیں۔ میرے امام احمد رضا نے تو ابھی یہ بھی کہا ہے پارا ہائے صحف غنچہ ہائے قدس۔ اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ ابھی تو ہم نے سلام رضا نہیں پڑھا یا کلام رضا ہدایت کے بخشش پڑھا ہی نہیں۔ ابھی تو فتاوی شریف بھی سارا نہیں پڑھا، فتاوی رضویہ کا ایک مقام پڑھا ہے۔ اعلیٰ نے فرمایا ہمیں تانا مت دو، ہمیں آج مت آنکھیں دکھاؤ، ہم نے تمہاری طرح کسی کا ایجنٹ بن کر، رافضیوں کا دلال بن کر، ان کا بروکر بن کر، ہم نے علی علی اور زہرا زہرا، حسن و حسین کا قصیدہ نہیں سیکھا، ہم نے گنبد خضرا کی ہریالی سے پایا ہے۔ کیا باتیں کرتے ہو؟ عجیب تانا ہے۔ میں اب کروں تو کیا کروں، کروں تو کیا کروں؟ کراچی سے شروع ہو جاؤ پنڈی تک، بلکہ کراچی سے لاہور آؤ، لاہور سے ہو کے پنڈی جاؤ، پنڈی سے ہزارہ، پھر ہو کشمیر، یہ سارا گھومو۔ ہمارے پاس بالکل 24 کیرٹ نہیں 24,000 کیرٹ کا سونا ہے، 24,000 کیرٹ کا۔ کئی ایسے تمہیں ملیں گے، کئی ایسے جو سنی مسلک کو اس وقت لگے ہوئے ہیں، ادھر دوسروں سے یاریاں، ان کو بلا بلا کے نا اپنے سٹیجوں پر، جنہیں نام ابو بکر بھی گوارا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا وہ ایران میں بھی پیچھے دیوبندیوں کا قاری گیا تھا، چھوٹا سا بچہ، وہ بھی دیوبندی ہے، ہمارا ان سے بھی کوئی لینا دینا نہیں۔ ہاں ہم نے یہ سبق پڑھا ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ ہاں میں ہر جگہ کہتا ہوں یہ شعر وہ پڑھے، کوئی بھی ہو، سنی کوئی تنظیم ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی مدرسہ ہے، کوئی دربار ہے، کوئی صاحبزادہ ہے، کوئی پیرزادہ ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی پیر ہے، کوئی امام ہے، کوئی بھی ہے، یہ شعر وہ پڑھے جو پھر شعر پڑھ کے بھابیوں سے جفے نہ مارے، دیوبندیوں سے جفے نہ مارے، پھر شیعوں سے جفے نہ مارے۔ اگر یہ شعر پڑھنا ہے تو پھر صبح ادھر تو شام ادھر، دن ادھر تو رات کہیں اور نہیں، پھر جدھر صبح کرو گے رات بھی ادھر کرنی پڑے گی۔ ہاں دو رنگی چھوڑ یا کرنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، کوئی بھی ہماری اس ضرب کے آگے آتا ہے اس کو لگے یہ ضرب۔
انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، نہ رکھا غیر سے کام. ہمیں کوئی ضرورت نہیں نجد و دیوبند کی، کوئی ضرورت نہیں ایران کی، ہمارے لیے زہرا کا بابا کافی ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک. ہمارے عزیز یہاں تشریف فرما ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے. ہاں یہ دو چار سنگی ایسے ہیں، میں نام نہیں لوں، پردے میں رہیں تو زیادہ مزہ ہے، لیکن ایسے ہیں کہ جو للہ فی اللہ سنی عقیدہ کے لیے صبح بلاؤ یا رات، دن بلاؤ یا شام، جب بلاؤ ان کے ہاں کوئی دیر سویر کوئی ٹال مٹول نہیں ہے. ابھی مجھے کہہ رہے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب کھل کے بولیں، تو میں نے کہا کھل کے ہی بولنے لگا ہوں، ذرا حوصلہ تو کرو. جو تم نے ہماری اٹیں پٹنی ہے پٹ لینا بعد میں، ہم نے تجھے ٹھکانے لگا کے چھوڑنا ہے. میں جو بات کر رہا تھا وہ رہ جائے گی. ادھر دیکھو ہمارا درد تو سنو اللہ کی بندو. کو مختار حیدری کا کسی سے مکان سنجائے، کو پلاٹ کرو لائے، مجھے کسی کا مرکز چاہیے، مجھے کسی کا مدرسہ چاہیے، مجھے مسجد چاہیے، مجھے 25 برس ہو گئے یہ رضا کا فتاوی سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، اس وجود پر ایک رتی کے کروڑ پیسے کے برابر نہ کسی پیر زادے کا احسان ہے، نہ کسی صاحب زادے کا احسان ہے. ہم کسی کی بیساکھیوں پہ بیٹھ کے یہاں نہیں آئے، ہم نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی ہے سنی عقیدے کے لیے. ابھی میں نے اگو کی ماڈل ٹاؤن میں خطاب کیا کر کے اتر رہا تھا، تو رات تو خیر ہم چلے گئے، ہمارا عزیز ادھر کھڑا ہے، حمزہ اس کے گھر تھے، رات کیا صبح ہی ہوگی، صبح تقریباً 2 جلسے کر کے صبح کے اس کے گھر تھے، باقی ساتھی نماز فجر پڑھ کے سو گئے. میں فجر پڑھ کے بیٹھ گیا کمرے میں، یہ بھی میرے پاس بیٹھ گیا. پھر بیٹھا تھا تھوڑی دیر مجھے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میرے ایک استاد ہیں، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب دی بڑی ہمت ہے کہ یار اتنے وڈیاں تاغوتاں نو ہاتھ پانا تے پا کے پھر اس تو بعد ڈرنا بھی نہیں. میں کہا اچھا. پھر اگلے دن ہمارا ناروال خطاب تھا، تو ایک عزیز ہے ڈسکے اور سمریال کے درمیان، اس نے کہا حضور ہمارے پاس جب آتے ہیں وہ بلاتا ہے، ہم چلے گئے. تو وہاں گئے تو مجھے کہتا ہے حضور جب آپ اگو کی میں مرٹوں خطاب کر کے سٹیج سے اتر رہے تھے نا، ایک سید آل نبی اولاد علی آگے کھڑے تھے، ان کی صدارت ہی نیچے کھڑے تھے. کہا میں سن رہا تھا جب آپ اتر رہے تھے خطاب کے بعد سٹیج سے، انہوں نے 2-4 علماء کے ساتھ کھڑے تھے، ان کو کہا یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے موت اپنی جیب میں رکھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا یہ ہیں کہ جن کو سنی عقیدہ بیان کرنے کا حق ہے. ہاں ہریرا غیرہ نتھو غیرہ یہاں بیٹھتے، کان پہ رکھا، ہاتھ سر لگائی، ٹائم پورا کیا، چلتے بنے. کوئی دوڑا، کو مائیا، کو قصہ، کو جھگت بازی. نانا بابا بہت ہو چکا 20-30 سالوں میں، اب ہم نے سنی قوم کے بچوں کو دلیل کا ہتھیار دینا ہے. اب ہم نے انہیں کتاب پڑھانی ہے، کتاب ان کے ہاتھ میں دینی ہے. دشمن بات کرے یہ کہیں آج ذرا ستم کر ادھر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. سمجھ آگیا؟ مجھے اور کئی کہتے ہیں. ہمارے ایک عزیز پنڈ دادن خان گیا، 7 سال مسجد شیعوں کے قبضے میں رہی، شیعوں کے قبضے میں. جیلم کی عدالت میں مقدمہ چلا، 7 سال تو بعد سنیوں دیا کچھ فیصلہ آیا. اس مسجد شان صحابہ دا جلسہ ہویا، یکم محرم نو ہویا، شیعوں دے گاڑے چویا. اساں اتنے 2.5 گھنٹے بے کے شان صحابہ صدیق و عمر کی شان بیان کی. ہم نے ٹوٹی سڑک تھی، ابھی بھی ٹوٹی ہوئی ہے. اس سال ہم پھر پنڈ دادن خان کے محرم میں ابھی بھی ٹوٹی ہوئی ہے. یہ بات ہے 2 سال پہلے کی. ہم وہاں گئے اندر سے، پھر جب مسجد سے خطاب کر کے میں نکل رہا تھا، موسلادھار بارش شروع ہو گئی. ہم نے بیٹھے کھانا کھایا، جب ہم نکلے ہماری گاڑی پانی میں ڈوبی ہوئی تھی، لائٹ بند. نمک کی کان کی پہاڑیوں کا پانی ایسے موجیں مارتا اور شوں شوں کرتا تھا جیسے سمندر موجیں مارتا ہے. سمندر کی لہریں آوازیں دیتی ہیں. رات کی تنہائی، گٹا ٹوپ اندھیرا، کالی اندھیری رات، ٹوٹی سڑک. 1.5 گھنٹہ لگا کے ہم موٹر وے پہ چڑھے، لاہور پہنچے. ایک درویش ساتھ بیٹھا تھا پیچھے، لاہور میں لائبریری میں بیٹھا تھا، وہ پہلے میرے سامنے پھٹی کے ادھر بیٹھا تھا، پھر وہ اٹھ کے تو میرے پاس یہاں آ گیا. مجھے اکیلا بیٹھے دیکھا نا، مجھے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ایک گل پوچھنا، سچ دسو گے؟ میں کیا بے لیا، پہلے بھی سچ ہی آکھیا ہے، ہن بھی کچھ سچ ہی دساں گا.
کہتا ہے حضور اتنی خطرناک جگہوں پر اتنی سخت تقریریں کر کے کبھی دل میں کبھی ڈر بھی محسوس ہوا؟ میں نے اسے کہا تجھے دلیلیں دوں تو شاید تیرے اوپر سے گزر جائیں، تجھے میں جٹ کا آسان سا جملہ دے دیتا ہوں، جا زمانے میں جا کے غلغلہ بپا کر دے۔ کیا؟ میں نے کہا بیلیا سنی جینے میں بھی مزہ ہے، سنی مرنے میں بھی مزہ ہے، سمجھا کہ اس واسطے ہاں وہ کراچی والے ابھی چلے گئے ادھر ہوتے تو پھر میں یہ بولتا۔ کراچی والے کہتے ہیں ٹینشن یہاں ہاں لینے کا نہیں یہاں دینے کا ہے، سمجھا؟ ہاں یہاں دینے کا ہے، اس واسطے چھوڑو ان کاموں کو، باز آ جاؤ، چھوڑو، بس ہو گئی، بہت ہو گیا۔ ہم مرید کے گئے، ہمارے جانے سے پہلے مرید کے بھی تازہ 7 درخواستیں لے کے تھانے پہنچے ہوئے تھے، وہی جو یہاں بھی تھانے پہنچے، 7 درخواستیں لے کے تھانے پہنچے ہوئے تھے۔ تو وہاں ایسے چو کو کہتے ہیں اس پہ پرچہ کاٹو، ایسے چو آکیا گل سنو، 50-100 مولوی رلہ بنا کے گیا، اس آکیا گل سنو میں ادھے تے پرچہ تے دے دیاں گا، انہیں چال لینا ہے، تسی چال لو گے، تسی چال لو گے؟ ہاں کیوں؟ انہیں بھی پتہ ہے ہم نے ابھی تازہ ابھی 26 نومبر آنے والا ہے، پنجاب کا وزیر اعلیٰ شیعہ، آئی جی شیعہ، ڈی آئی جی شیعہ، پوری گورنمنٹ شیعہ، 50 ذاکر جا کے گیسیاں کر کے کہتے تھے۔ ایک میٹنگ میں تو یہ لفظ بولے میرے بارے میں، کہا اس کو مختار ادری کو ادری کریش کر دو۔ میں نے کہا کمینے تیری اوقات ہے ہمیں کریش کرنے کی؟ کیا بات ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اس واسطے ادھر آؤ، بالکل سنی کیا خیال ہے؟ جو دلیر ماں کا اور دلیر باپ کا دلیر بچہ بیٹھا ہے وہ کہے سبحان اللہ۔ وہ حضور امیر المجاہدین علامہ خادم رضوی اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ سنو اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ وہ کہا کرتے تھے شالا بزدلاں نیند نہ آوے، شالا بزدلاں کدی نیند نہ آوے۔ آگے بندو کیا کرتے ہو؟ چھوڑا، جسے جو کرنا ہے آ جائے، میدان لگائے، ہم سے بات تو کرے، ہم سے بات تو کرے اور دلیل کی زبان میں کرے۔ ادھر دیکھو، میں پھر وہ بات دہرا کے اور یہاں جوڑ کے تو آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ادھر دیکھو، چھوٹے چھوٹے گگو، اچھا وہ بات ادھر ہی رہ گئی۔ وہ ایران میں ان کا ایک انٹرنیشنل فورم ہے، ابھی انہوں نے آ کے قاریوں کا ایک ادارہ قائم کیا۔ وہ کیوں قائم کیا وہ بھی ہمیں پتا ہے، ہاں وہ بھی ہمیں پتا ہے، ہاں ہمیں پتا ہے پورا کہ قرآن کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے۔ ہاں فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب کس مذہب کی کتاب ہے ہمیں پتا ہے، اصول کافی میں کیا لکھا ہے ہمیں پتا ہے، ملا یحضر الفقی میں کیا لکھا ہے ہمیں پتا ہے، تہذیب الاحکام میں کیا لکھا ہے ہمیں پتا ہے، الاستبصار میں کیا لکھا ہے ہمیں پتا ہے، بہار الانوار میں کیا لکھا ہے مجلسی نے ہمیں پتا ہے، خمینی نے کشف الاسرار میں کیا لکھا ہمیں پتا ہے، ہمیں معلوم ہے انہوں نے کیوں ادارہ قائم کیا۔ بہرحال وہاں دیوبندیوں کے کاری گیا، پہلے تو ان پر تحفے کہ ادھر نعرے لگاتے نہیں تھکتے، ادھر واش روم کالے کر دیے انہوں نے جنگ والوں نے، اور ادھر اپنا کاکا اٹھا کے ایران والوں کی گود میں بھیجا۔ یہ ان کو چپیاں بپیاں چمیاں تے چٹیاں تے پپیاں تے جپیاں، اور وہ ان کو دے رہے تھے، اور مڑ کے پاکستان آئیں گے تو یہاں پھر وہ چھوٹے چھوٹے ہیں کہ وہ کہیں گے صحابہ۔ میں نے کہا تو اگر صحابہ کا ہوتا تو اپنا بچہ سجا کے صحابہ کے گستاخ کی گود میں بھیجتا۔ تو بہرحال سنو، وہ وہاں گیا نا، اس بچے کا نام تھا ابو بکر۔ کیا نام تھا؟ بولو سارے، ہم اس کا نام سمجھ کے تو نہیں لے رہے، اس کا نام نہیں، ہمارے آقا و مولا کے سسر اور حضور کے بعد بلکہ ساری امتوں میں نبیوں کے بعد پہلے نمبر کے انسان کا نام ہے۔ ادھر دیکھو، ادھر سنیں ابھی نکالتے نا، نام تھا اس بچے کا قاری ابو بکر۔ وہ ایران گیا، اب ذرا دشمنی چیک کرو، ہمیں تانا دیتے ہو، میں نے اس لیے کہا جو دشمن کا گند کھا کے اپنی ماں پہ تہمت لگائے
اس کتے کو جینے کا حق نہیں ہے. ان کے بہلاوے پسلاوے میں آ کے سنیوں کو کوستے ہو تم, سنیوں پہ چڑھائی کرتے ہو, رپٹ ہمارے خلاف لکھواتے ہو جا جا کے تھانے. اب سنو ہمارا درد کیا ہے, ہمارا کرب کیا ہے, سنو. وہ قاری ابو بکر یہاں سے وہاں گیا, ان کے فورم پر سامنے سب شیعہ قاری بیٹھے تھے, ان کی عوام بھی کچھ دائیں بائیں بیٹھی ہوتی ہے, ان کے وہاں کے پڑھے لکھے بیٹھے تھے, جاہل نہیں پڑھے لکھے جو اپنے آپ کو چیمپئن قاری کہتے ہیں وہ بیٹھے تھے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مہمان ہے, یہ نہیں دیکھا کہ یہ بچہ ہے, یہ نہیں دیکھا کہ قرآن پڑھے گا, کسی چیز کا حیا نہیں کیا, کسی چیز کا حیا نہیں کیا. نام اس کا تھا ابو بکر, انہوں نے ابو بکر نام تک لینا گوارا نہیں کیا. نیٹ سے نکال لو, انہوں نے کہا قاری محمد, محمد نام لیا. محمد نام پہ ہم صدقے ہم چوم چوم آنکھوں پہ لگاتے ہیں, لیکن یہ حب علی نہیں, یہ بغض معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ہم سمجھتے ہیں. تو انہوں نے ابو بکر نام نہیں لیا. کیوں نہیں لیا؟ ان کے سینے جو کالے. میں کہتا ہوں ڈوب مرا, قرآن ابو بکر کا جمع کیا ہوا ہے اور اس کا نام نہیں لیتے ہیں. اور جن کو ابھی ادھر درد ہے یہاں تمہارے چھوٹے چھوٹے, ہماری ایک بالشت جتنے کاکے, ہماری گٹھ بھی کافی بڑی ہے نا, تو اتنے اتنے کاکے یہاں تمہارے بھی جو جن کو مسئلہ ہے, ان سے پوچھو تو صحیح 11-12 ربیع الاول کی درمیانی رات, وہ جنہوں نے ابو بکر نام لینا بھی گوارا نہیں کیا تھا, تم نے انہیں اپنے ممبر پہ لاہور مینار پاکستان پہ کیوں بلایا؟ کیوں بلایا؟ جواب دو. ہمیں اور درد نہیں, ہمیں یہ درد کھا گیا. جو ابو بکر کا نام تک لینا گوارا نہ کرے, وہ جہنمی کتوں کو تم نے اپنے سٹیج پر کیوں بلایا اور کینیڈا سے بیب کر اس نے یوں ماتھے پہ ہاتھ رکھ رکھ کے انہیں سلام کیوں کیا اور کیوں کہا میں تو تمہاری وجہ سے پورے ایران کو یوں سلام کرتا ہوں. میں نے کہا جاؤ جاؤ اور جاؤ, تھانے جاؤ, پولیس کے پاس جاؤ, جہاں جانا ہے جاؤ. تمہیں تمہارا گرو مبارک ہو, ہمیں صدیق اکبر مبارک ہو. ادھر دیکھو تو آپ کو سمجھ بھی آؤں دی پہ یہ کہ نہیں, میں سنی سے پوچھ رہا ہوں, سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ کہتے ہیں مختار حیدری کو نہ بلانا. ہاں مختار حیدری کو نہیں بلانا, سمجھا؟ یہاں نہیں, کئی جگہوں پہ تو جا کے بیچارے ترلے لیتے ہیں, کہتے ہیں مفت خطیب بلا کے دیں گے, بلکہ محفل دا بھی خرچہ ساڑھے تو لے لو, پر مختار حیدری نہیں بلانا, بندہ کوئی اور بلاؤ, ساڑھا نہ بلاؤ, کوئی اور بلاؤ. اگے سنی ہونا جڑے غیرت والے وہ آدھے تو سا الٹے بھی لٹک جاؤ, مختار حیدری کو بلائیں گے, سنی عقیدہ بیان کروائیں گے. سمجھا؟ کہاں روکو گے؟ یہ زنجیریں ہم نے توڑ دی ہیں. سنی بولو, کہو سبحان اللہ. ہم نے یہ کہہ دو بند, اور یہ ان سے ہم نے بغاوت کی ہے. زمانہ رستا ہے تو 1000 بار رس جائے, ہم نے حسنین کا نانا راضی کرنا ہے. سمجھا؟ تو ادھر دیکھو, تانا دیتے ہیں ہمیں, اپنی اوقات دیکھو. جنہیں ابو بکر کا نام بھی گوارا نہ ہو, انہیں بلا کے تو یوں سلامیاں دیں, یوں. اب خود سوچنا گھر میں جا کے بند کمرے میں, کیا قبر میں یہ گرو آئے گا یا قبر میں صدیق اکبر کے آقا و مولا محمد عربی آئیں گے؟ صدیق آج بھی حضور کے پہلو میں لیٹے ہوئے,
آج بھی پہلو مصطفیٰ میں جلوہ گر ہیں، وہاں تشریف فرما ہیں. جب تم صدیق پر بولو گے یا جو ان پہ بولتا ہے بھونکتا ہے تم اسے بلاؤ گے تو بتاؤ تو صحیح گنبد خضرا میں مصطفیٰ پہ گزرتی کیا ہوگی؟ اور تانے ادھر دیتے ہیں ہمیں، کہتے ہیں جی انہیں مولا علی اور اہل بیت سے ان کو معاذ اللہ یہ ہے وہ ہے فلاں ہے. میں نے کہا اوے باقی اگر تجھے یقین نہیں آتا اس وقت تو یہ رضا کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھ تو صحیح کیسے یہ نام علی پہ جھوم رہے ہیں. ایسے نہیں جس کے بازو ہیں یوں کر کے کہو حیدر حیدر حیدر. جس کے بازو اپنے ہی ہیں وہ اٹھا لے، جس کے اپنے نہیں ہیں اس سے ہمارا کام ہی نہیں ہے. حیدر حیدر. اب ایسے ہی ایک مرتبہ کہہ دو علی مولا. وہ کہا علی مولا علی مولا. اور سناؤ پھر، تو انہوں نہیں پوچھ رہے انہوں نے پوچھ رہے. اور سناؤ پھر کیویں تھیندی پئی ہے. اب میں اور وضاحت نہیں کر رہا. ہم سنی، کون سنی؟ ہم دھرتی کی صداقت، ہم کائنات کی حقیقت، ہم 15 صدیوں کی یلغار، ہم بدر و حنین کا صد جذبہ صادقہ، ہم طیبہ نگر والے، ہم حرم کعبہ والے، ہم صدیق اکبر والے، ہم عمر والے، عثمان والے، علی والے. ادھر دیکھو، میں مسجد نبوی شریف کے نیچے وضو خانے پہ وضو کر رہا تھا، مسجد نبوی شریف پہ. ہاں تو میں جب سے ہوش سنبھالا وضو جب کرتا ہوں نا تو ہماری وہ حضور صدر الشریعہ نے فرمایا تھا بعض لوگ کہتے ہیں وضو جمانہ آلات نماز بڑھے علی. فرمایا یہ غلط کہتے ہیں. آلات نہیں بلکہ فتاور جیسی پہلی جلد کے اندر فرمایا. مجھے انڈیا کے مراد آباد کے عالم دین فون کر کہتے ہیں حضرت یہ فتاوی رضوی آپ پڑھتے ہیں تو جو تشریح کرتے ہیں یہ کیسے کرتے ہیں؟ میں نے کہا یہ بریلی کے امام احمد رضا کی نگاہ کرم ہے. ادھر دیکھو تو میں وضو کی دعائیں باقاعدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ وبارک وسلم. درود پاک پڑھ کے اللہم انی اسألک بسمک الاعظم ورضوانک الاکبر یا اللہ یا مالک الملک و یا ذا الجلال والاکرام. اب دعا پڑھنی ہے بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام الاسلام حق والکفر باطل. پھر کلی کرنی ہے تو کلی سے پہلے اللہم اعنی علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک و خدمت دینک المتین. پھر ناک میں پانی ڈالنا ہے تو اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ ولا ترحنی رائحۃ النار. پھر جب چہرہ دھونا ہے تو اللہم بید وجہی یوم تبید وجوہ و تسود وجوہ اللہم بید وجہی فی الدنیا والآخرہ اللہم یا معزو یا معزو یا معزو یا معزو. پھر بازو دھونا ہے تو دایاں اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا اللہم لا توتنی کتابی بشمالی ولا من ورائی ظہری اللہم اعدلنی تحت عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ
اللهم اعتق رقبتي عن النار من النار اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الأقدام ويوم تزل فيه الأقدام اللهم اجعل ذنبي مغفورا وسعي مشكورا وتجارتي لن تبور. ابھی اور بھی دعائیں ہیں لیکن ایک دعا میں دو ایسی پڑھتا ہوں کہ تم سنی جھوم جاؤ گے. ہم نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا, بس جب سے ہوش سنبھالا یہ ان کے لیے, ان کاکوں کے لیے جو تانا دیتے ہیں. سنو ذرا ہم کیسے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. میں نے جب سے ہوش سنبھالا, میں جب دائیں بازو دھوتا ہوں تو میں کہتا ہوں آل النبی ذریتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اوتا غدم بید الیمین صحیفتی. پھر لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. جو سنی بیٹھے گئے سبحان اللہ. ما بعدهم من نسلهم قد جاءنی من قبلهم العابد والباقر والصادق والکاظم ثم الرضا ثم التقی ثم النقی ثم عسکری ثم مہدی ہادیا. ادھر دیکھو, میں مسجد نبوی شریف سے نیچے بیسمنٹ میں وضو کر رہا تھا, تو میں نے جب یہ دعائیں دونوں پڑھی نا تو میرے ساتھ ایک بندہ وضو کر رہا تھا. وہ وضو کر کے اٹھ کے تو میرے پیچھے نیچے اتر کے کھڑا ہو گیا. اب اس نے یہ سن لیا, جب میں اٹھا نا تو مجھے کہتا ہے شیخ سلام. میں نے کہا والسلام علی من اتبع الہدی علی من اتبع الہدی. مجھے کہتا ہے شیخ ماشاءاللہ انت تقول لی خمسہ, کہ تو نے کہا کہ میرے لیے 5 ہیں, نبی, علی, فاطمہ, حسن, حسین. یہ مانا نا, میں نے یہ پڑھا لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ, ہر تباہ کرنے والی مصیبت دور ہو جائے گی ان کے صدقے. میں یہ پڑھتا ہوں. مولا حضور نبی علیہ السلام, مولا علی, حضرت سیدہ زہرا, امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہم. مجھے کہتا ہے, میں نے کہا نعم الحمدللہ تعالی حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. انا اقول مرتم بعد مرہ کرتم بعد کرہ. مجھے کہتے ہیں ماشاءاللہ من این انت, انت من اہل التشیع. ہوں سننا ذرا, اساں بخاری سرکار دے چہرہ اقدس دے سامنے بیٹھ کے پوری بخاری 8 دنوں میں 9000 حدیث کو تلاوت کیا ہے. لوگ تو جو میں رات بھی جلسہ ادھر کیا, میں نے کہا لوگ لے جاتے ہیں, اللہ سب کو لے جائے, لوگ یہاں بیگ پیسوں کا بھر کے لے جاتے ہیں, ہم مسکین لوگ ہیں. میں نے اوپر قرآن بیگ میں ڈال لیا, نیچے بخاری شریف ڈال لی. مکہ شریف جہاں جاتے وہاں میں اپنے امی جی کو سامنے بٹھا کے میں قرآن پڑھتا, میری ماں سنتی جاتی. مدینہ شریف ہم نے حضور کے چہرہ اقدس کے سامنے لاہور میں سن 2013 میں 12-13 میں جب ہم نے دورہ حدیث شریف میں بخاری شریف پڑھی تو بار بار دل میں یہ امنگ پیدا ہوتی تھی, اے کاش جن کے مبارک دہن سے یہ موتی برآمد ہوئے کبھی ان کو سامنے بیٹھ کے بخاری سنائیں تو صحیح. تو پھر بخت نے یاوری کی, کو سال ایک بعد ہم وہاں چلے گئے 2014 میں. میں نے وہاں حضور کے چہرہ اقدس کے سامنے بیٹھ کر رات کو عشاء کے بعد اور دن کو ظہر سے عصر کے درمیان باب بقی اور باب جبریل کے درمیان کھڑکی ہے, اس کے اوپر درود والی آیت مقدسہ لکھی ہے, اس کے بالکل نیچے میرے نبی کے میٹھے میٹھے نوری نوری قدم ہیں. اس کے بالکل سامنے بیٹھ کر ہم نے پھر ظہر کے بعد بخاری پڑھی 8 دنوں میں. ہاں, تکرار کے ساتھ اور تعلیقات شمار کر کے تقریباً بخاری کی 9000 حدیث ہیں, اور پھر تعلیقات نکال لو تو تکرار کے ساتھ 7275 ہیں, وہ بھی تکرار ریپیٹیشن نکال دو تو 4000 کے قریب ہیں. ہم نے پوری بخاری پڑھی, اول تاخیر 2 گتوں کے درمیان جو کچھ ہے وہاں پڑھا. تو بہرحال عقیدہ ہوتا ہے, یہ نہیں کہ یہاں تمہیں تو اسٹیج پر ایسے بولوں, گھر جا کے میں بس کر دوں. خدا کی قسم ہے یہ میرے ہاتھ میں غوث جیلاں ہے, غوث جیلاں. میں اپنے ابا جی اور امی جی اپنے گھر میں اپنے چولہے پہ بیٹھ کے بھی سنی عقیدہ یوں ہی بیان کرتا ہوں. ہم سنی ہیں, سنی قیامت تک بھی رب کا شکر ادا کر نہیں کر سکتا. کیسے؟ قیامت تک عمر ملے نا, زندگی ملے, تو اللہ کا شکر سجدے میں سر رکھ کے ادا کرے, نہیں کر سکتا. کیسے؟ اللہ نے تجھے مجھے کسی یہودی اور ہندو سکھ کے گھر پیدا نہیں کیا, مسلمان کے گھر پیدا فرمایا ہے. اس سے اگلی بات کروں مزید سینے میں اور ٹھنڈ پڑے گی. کیا؟ زندگی ملے قیامت تک سر رکھو سجدے میں,
شکر ادا کرو عرش کے مولا کا. نہیں کر سکتے کس پر؟ اللہ نے تجھے مجھے بھابیوں دیوبندیوں شیعوں گستاخوں کے گھر پیدا نہیں کیا، سنیوں عاشقوں کے گھر میں پیدا فرمایا ہے. سنیں تو بہرحال میں جب اب میں اگر ادھر دیکھو، اگر یہ جو آج کے ہیں گگو، اگر ان جیسا ہمارا مزاج ہوتا ہم کہتے ہیں اچھا جی بندہ تے راضی ہویا نا جڑا بھی ہے تے چلو تو مک مکا یا لک لکا یا چھپ چھپا یا دب دبا. ہاں نہیں ایسا نہیں چلے. اس نے جب کہا انت من این انت، اس نے کہا تو کتوں ہے؟ الحمدللہ انا من پاکستان، پاکستانی ہوں میں. اس نے کہا انت من اہل التشیع، میں کہا حاشا وکلا، لا 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 الحمدللہ. اس نے کہا تو شیعہ ہے؟ میں نے کہا نہیں او نہیں 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 نہیں، الحمدللہ تعالی انا مسلم و سنی و حنفی و بریلوی. جب میں نے کہا نا ساڑھے تو تے نہیں ہوندہ کہ اسی آئی ایم جسٹ مسلم باقی ہون گل نہیں کرے سا. نہیں، میں مسلمان بھی ہوں، سنی بھی ہوں، حنفی بھی ہوں، مجھے بریلوی بھی کہا جاتا ہے. میں رضا کا نمک کھا کے پلا ہوں، رضا کے ٹکڑے کھاتا ہوں، رضا کے دسترخوان سے خوشہ چینی کرتا ہوں. تو میں نام نہ لوں ایسا؟ میں نے جب نام لیا سنو، جب میں نے کہا نا الحمدللہ میں تے مسلمان سنی حنفی بریلوی، وہ سنیا نا جس ٹائم کہتا ہے المسلم کل سوا، خلے خلے، مجھے کہتا ہے مسلمان سارے برابر ہیں، جا جا. میں نے کہا لا لا، کہتا ہے مسلمان سارے ہی برابر ہیں. میں کہا لا ہوئے نہ ہوئے نا، سب برابر نہیں ہے. اب بولنا دب کے سنی سبحان اللہ. مجھے کہتا ہے لماذا، میں کہ سجنا جانا نہیں، رک جا اوے رک جا. مجھے کہتا ہے لماذا، کہتے سارے برابر نہیں، کیسے کیسے؟ میں نے کہا قال رسول اللہ وقال حبیبی سیدنا محمد. میں نے کہا میرے محبوب نے کہا ان بنی اسرائیل تفرقت على 72 ملة وتفترق امتی على 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما انا عليه واصحابي. وفي رواية قال رسول الله هم اهل السنة والجماعة. کہتے ہیں مسلمان سارے برابر ہیں. میں کہ خبردار گل کریں سارے برابر نہیں ہیں. میں نے آخدہ ہے کو کی میں کہ سونے محبوبہ فرمایا میری امت چ بنن گے 73 تے 72 جان گے دوزخ وچ، ہے کہ جائے گا جنت وچ. تے فرمایا جنتی، میں آکھیا جنتی دوزخی برابر ہوتے، جنتی دوزخی برابر ہوتے؟ بولو تو صحیح ہو خدا کے بندو. میں پھر قرآن پڑھ دوں گا ابھی. میں نے کہا جو جہنمی ہو رب کہتا ہے اولئک ہم شر البریہ، تے جنتی ہوئے تے میرا رب آدھا ہے اولئک ہم خیر البریہ. سمجھا؟ تو دوڑتا بنا کہتا ہے ٹھیک ہے راہ چھڑ مرا میں جان دے. میں کہا انتہر ولیکن اسمع قولی. میں کہا جول ساڑھے سارے جا دن جا ہوئے جا، پر میں آگے جاندے جاندے میری گل سن لے. الحمدللہ انا سنی انا احب ابا بکر و عمر. میں کہا میں نے اگر نام لیا علی مولا کا، زہرا پاک کا، حسن پاک، حسین پاک کا، تو نے کیسے جج کر لیا کہ میں ادھر سے آیا ہوں؟ میں نے کہا نہیں، مجھے پیار علی سے بھی ہے،
زہرا سے بھی ہے، حسن سے بھی ہے، حسین سے بھی ہے، زین سے بھی ہے، باقر سے بھی ہے، جعفر سے بھی ہے، موسیٰ سے بھی ہے، رضا سے بھی ہے، تقی سے بھی ہے، نقی سے بھی ہے، حسن سے بھی ہے، مہدی سے بھی ہے، غوث سے بھی ہے، داتا سے بھی ہے، مہر علی سے بھی ہے، ہند الولی سے بھی ہے۔ میرے یہ سب مجھے ان سے پیار ہے، پیار ہے، علی سے لے کر گھولنے کے بابا مہر علی تک، یہ سب سے پیار بھی ہے، یہ سارے میرے امام بھی ہیں۔ پر اگر لا جملہ بولاں تے پھر سنیوں انج بولنے تو ساں کہ اتھے سجے کھبے دے موڑ لاڈلے کاکے انہاں دیاں چوڑا ہل جان، علی سے لے کر حسن حسین سے لے کر مہدی تک، غوث جلی تک، داتا ولی تک، ہند الولی تک، مہر علی تک، سارے میں ان کا غلام، یہ میرے امام، پر رب کعبہ کی قسم ان سب سے بڑا، ان سب سے بڑا جو میرا امام ہے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ تو اصل تمہیں مسئلہ تمہیں اہل بیت کا نہیں، تمہیں مسئلہ یہ ہے جو میں نے اب بولا ہے، تمہیں مسئلہ یہ ہے، تمہاری دکھتی رکھ ہمیں پتہ ہے، ہاں اساں سٹ بھی اتھی مارنی ہے، اساں فکر رضا دی سٹ بھی اتھی مارنی ہے۔ ساڑھا ایک عزیز وعدہ بھائی تسی ضرب آکھیا کر اردو میں کہ اردو ہی صحیح ہے پر پنجابی دی سٹ دا مزہ زیادہ آندا ہے، سمجھ آئی؟ تو پھر ایک بار سناؤں میرے رضا کا جملہ، لے آؤ کوئی تمہارے پاس اگر دھرتی پہ پیدا ہوگا تو ہمارے سامنے لاؤ۔ رضا تو رضا ہے، وہ تو 216 علوم کا کمانڈر ہے، وہ تو 1000 کتابوں کا مصنف ہے۔ رضا پتہ کون ہے؟ میں ایک بات کروں مرضے کی ہے، یہ ہم نے اپنے ذوق سے کئی جگہ کرتے ہیں، آپ کو بھی سنا دیں۔ رضا ہے اس وقت کرنسی اور سکہ، بلکہ اور کر گئی رضا کی مہر والا پاسپورٹ ہوگا تو سنی دنیا میں آ سکو گے۔ ہاں مہر ہوگی رضا کی تو پھر سنی کائنات میں، وگرنہ باہر رہو گے۔ ادھر دیکھو میں رضا کا پیارا سا جملہ پھر سنا دوں، یہ دیکھو ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں، یہ ہیں ہم، اہل بیت سے میں یہ پیار ہے۔ کیا پیار ہے؟ آلہ فرماتے ہیں ہم تو کون، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہو نا، ہم تو کیا، بولو سارے کیا، اونچا بولو، ہم تو کیا، بولو سارے کیا، ہم تو بحمد اللہ، ہم تو سرکار اہل بیت کے غلام خانہ زاد ہیں۔ سڈے ابا جی بھی اہل بیت کے غلام ہیں، ہاں سڈے ہمارے والدہ بھی کنیز ہیں زہرا کی، ہمارے ابا و اجداد نسلیں سب اوپر کی آگے کی اور سارے قربان ان پر، مگر جو تمہیں درد ہے وہ ہمیں پتہ، وہ یہ نہیں ہے۔ میں ابھی ساری رات یہاں مجھے کہو خدا کو یہ مجمع بھی چلا جائے، اگر تم نے یوں ہم سے سننا یا تو بیٹھ جا میں بیٹھ جاتا ہوں، ساری رات اگر علی علی نہ کروں تو مجھے رضا کا فکری بیٹا نہ کہنا۔ سنو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، ہم غلام ہیں مولا علی کے، سیدہ زہرا پاک کے، حسن پاک کے، حسین پاک کے، سمجھ آگئی؟ اہل بیت کل ہم ان کے غلام ہیں۔ اب اگلی بات سننا بڑی اہم ہے، ہاں توجہ سے، ہم ان سب کے غلام ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کچھ کھا بیٹھے ہیں،
اور جو کھا بیٹھے ہیں نا وہ مجبور کرتا ہے کہ تم کہو علی کا پہلا نمبر. یہ کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر. کراچی کے بڈھا ہے کہ وہ کہتا ہے لاہور کا بڈھا کہتا ہے, پنڈی کے بڈھے کہتے ہیں علی کا پہلا. میں نے کہا سرائکی میں کہتے ہیں شالا سج کے مرونجے, علی سے تو پوچھ پہلا نمبر کس کا ہے. تمہیں مسئلہ یہ ہے. اور آپ میں یہ کتاب اٹھا لوں یا رکھ دوں مہینے سے اٹھاؤں؟ بات ابھی مزید کرتا پر میں کوشش کرتا ہوں جلدی سمیٹ دیں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اور کس کی ہے یہ ان کی ہے جنہیں غوث اعظم کہا جاتا ہے. قادری کر, قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا, قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں تجھے شروع سے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے, مشکلیں حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے, کر بنائے رد شہید کربلا کے واسطے, سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے, علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے, صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو کاظم الرضا کے واسطے, بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری جند حق میں گن جنے دے باصفا کے واسطے. اگلا جملہ بولوں, بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا, ایک رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے, بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد, بل حسن اور ابو سعید سعد دا کے واسطے, قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا, قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. یہ ہمارا روز کا وظیفہ ہے. لوگ تو شاید صرف شعر پڑھتے ہوں گے نا, میں عربی میں بھی پورا شجرہ روزانہ پڑھتا ہوں, شعروں میں بھی روزانہ پڑھتا ہوں, نظم میں بھی نثر میں بھی روزانہ پڑھتا ہوں. کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے, باشرہ کر باشرہ رکھ باشرہ مجھ کو اٹھا حضرت تاج الشریعہ باصفا کے واسطے. یا خدا اسجد رضا کو عالم اسلام میں رکھ چمکتا ہر گھڑی اپنی رضا کے واسطے. سمجھا؟ تو یہ ہمارا صدقہ ان آیاں کا دے چھے ہیں عز علم و عمل حف و عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے. تو ادھر دیکھو یہ غوث پاک ہیں, غوث اعظم کون ہے؟ توجہ سے. آج کچھ ایسے بھی ہیں, کچھ ایسے بھی کہتے ہیں ہم قادری ہوتے ہیں. میں نے کہا پھر یہ تم نے کیوں لکھا کہ علی کا پہلا نمبر؟ تم قادری ہوتے ہو, تم نے کیوں کہا کہ ابو بکر تو صرف سیاسی خلیفہ تھا, روحانی طور پر تو ابو بکر بعد میں علی پہلے, تم نے کیوں کہا؟ تمہاری زبان اور تمہارا قلم سڑ کیوں نہیں گیا یہ بولتے ہوئے؟ کیوں کہا تم نے 14-15 صدیوں کا عقیدہ اور سنی عقیدہ اور اجماعی عقیدہ اور قطعی مسئلہ تم نے اس میں شب خون مارنے کا دھندا کیوں کیا؟ کیوں تم نے کہا؟ کیوں کہا؟ اور تقریباً 20 سال پہلے سیف جلی کتاب میں تو نے لکھا یہ جس نے لکھا وہ سمجھ جائے 20 سال پہلے تو لکھیا, آج تک تو رجوع کیتا, تو ختم کیتا نہیں کیتا. آج بھی سیف الجلی اٹھاؤ, اس میں یہ لکھا ہے ابو بکر تو صرف سیاسی خلیفہ تھا. ایران والوں نے بھنگڑے ڈالے, سنی جو 14 صدیوں میں ہم سے مسئلہ خلافت پر علمی جنگ لڑتا رہا, اس جنگ کا میدان منہاج القرآن کے طاہر القادری نے ہرا دیا ہے. اور میں نے کہا خبردار, بات طاہر القادری کی نہیں چلے گی, غوث اعظم کی چلے گی. اور سنو, یہ غوث اعظم صرف غوث اعظم نہیں,
یہ داتا گنج بخش، یہ سنو بابا میرے علی۔ تین سیدوں کا حوالہ میرے ہاتھ میں ہے، جس طاغوت نے ٹکر لینی ہے وہ سامنے آئے۔ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، غور ادھر کرو۔ 15 صدیوں میں پوری امت نے کہا، پوری امت نے کہا، پوری امت نے کہا، قرآن نے کہا، مصطفیٰ نے کہا، صحابہ نے کہا، اہل بیت نے کہا، علی نے کہا، ولی نے کہا، سنی نے کہا، نبیاں تو بعد پہلا نمبر صدیق اکبر دا۔ بولو ہر صحابی نبی، سب صحابیات بھی۔ کہتے ہیں پہلا نمبر، میں نے کہا اوے سن، علی سے تو پوچھ پہلا نمبر کس کا ہے۔ ہائے اگر تم مجھے 2-4 دن پہلے آنے سے کہہ دیتے، میں ایرانیوں کی کتابیں اٹھا کے لاتا، تجھے دکھاتا کہ پہلا نمبر کس کا ہے۔ ایرانیوں کی، میں شیعہ مذہب کی کتابیں 2-4 نہیں، درجن سے زیادہ ان سے دکھا سکتا ہوں۔ علی نے خود کہا، مولا علی نے کہا، خیر الامہ بعد نبیہا ابو بکر و عمر۔ ادھر دیکھو، یہ کتاب کا نام ہے اصول الدین، اصول الدین یعنی من عقائد اہل سنت والجماعہ، اور لکھنے والے ہیں غوث اعظم۔ کون ہے؟ مولا علی کے فرامین تو میں ابھی پڑھوں تو درجنوں سے زیادہ ہیں، لیکن یہ غوث پاک کون ہے؟ کون ہے؟ حضور کے شہزادے، علی کے شہزادے، زہرا کے شہزادے، حسن کے شہزادے، حسین کے شہزادے، نجیب الطرفین، حسنی حسینی سید۔ اس کتاب میں کیا لکھتے ہیں سننا ذرا، میں عبارت ساری کا ترجمہ بھی نہیں کرتا، کروں گا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ یہ عنوان ہے خیر الامم۔ میں عبارت پڑھ دیتا ہوں، اگر کسی کو عبارت پر صرفی باس کرنی ہو وہ بھی میدان لگائے، نحوی باس کرنی ہو وہ بھی میدان لگائے، سیغے پوچھنے ہیں وہ بھی میدان لگائے، اگر ترکیب کرنی ہے وہ بھی میدان لگائے۔ اور سادی ترکیب نہیں، ترکیب زنجیری، زنجیری ترکیب۔ اسی یہ سروے نہیں آخنا اعوذ فعل، نہیں، میں آخنا پوری باس کر، اعوذ سیغہ واحد متکلم، بحث فعلے مضارع مثبت معروف، ثلاثی مجرد، اجوف بابی، اسباب فعال یا فعولو، ناصر یا نصورو، جیسے آوازہ یا عوضو، تعلیل کے بعد ہو گیا آزا یا اوزو۔ اب بات پوری ہوئی، اب نحوی بحث کر، اب ترکیب کر زنجیری۔ کہاں تک جائے گا؟ ہم تجھے تھوڑا تھوڑا کے ماریں گے۔ سن ہماری بات نہیں، ہماری بات نہیں، میں نے پہلے کہہ دیا، خس خس جنہ میرا قدر نہ میرا۔ ہاں میں گلیاں دا روڑا کھڑا، خدا دے من تو نعرہ لگانا ہے، لگاؤں میں اس عزیز دے۔ سن اس عزیز کے نام کا نعرہ اس نے لگانا تھا، میں لگاؤں؟ کہو تاجدار ختم نبوت، گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی،
سنیں بات سنیں استاد دا ذکر ہو جاوے نا تے شاگرداں دا اپنے آپ ہو جاندا ہے. وہ شاگرد بڑے ہی کوئی نکمے ہوندے جڑے آدھے استاداں دا نام تے لیا ساڈا کیوں نہیں لیا؟ وہ خدا دیا بندے استاد دا نام آ گیا تیرا نام آ گیا ہے. محبوب ہمارے مدنی کا نام لے لو سب کا نام آ جائے گا. خدا گواہ ہے میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی. ابھی تم تقریر سن کے سو جاؤ گے, ہم لاہور تک گاڑی میں یہ نعت لگا لیں گے, پھر جی بھر کے سن کے روئیں گے. خدا کی قسم اللہ گواہ ختم ہوتی ہے میں پھر لگا لیتا ہوں, پھر لگا لیتا ہوں. میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی. سرکار چیتے کر کر کے بس نیر وگاندیاں گزر گئی. جس خاک نصیباں والی تے ٹرے آئے سلطان رسولاں دا, او خاک تصور وچ چوم چوم اکھیاں نال لاندیاں گزر گئی. جد پچھیا نکیراں قبر دے وچ او دس ہوئے دس کیویں گزر گئی. جد پچھیا نکیراں قبر دے وچ دس ہوئے کیویں گزر گئی. میں آکھاں گا دنیا تے ایدی نعت سناندیاں گزر گئی. حضور کی بات کرو, بس حضور کی بات کرو. کرنی ہے تو نبی کے یاروں کی بات کرو, حضور کے یارانے کی بات کرو, صحابہ کا ذکر کرو, اہل بیت کی شان بیان کرو. ادھر دیکھو میں پڑھنے لگا ہوں, سنو توجہ سے دھیان ادھر کرنا. یہ غوث جلی ہے کس کا ہے پہلا نمبر, اور صحابہ کی شان بھی اس میں آ گئی. کیا غوث پاک فرماتے ہیں وَيَا تَعْقِدُ اہل السنت ان امت نبینا محمد خیر الامم اجمعین وافضلهم القرن الذي شاهدوه وآمنوا به وصدقوه وبايعوه وتابعوه وقاتلوا بين يديه وفدوا بانفسهم واموالهم وعزروه ونصروه. فرمایا سنو, غوث اعظم فرماتے ہیں کسی کے بھنگ کے نشے میں نشہ پی کے مست ہو کے مدہوش ہو کے عقیدہ نہ بلا دینا. فرمایا ساری امتوں میں مصطفیٰ کی امت اعلیٰ, حضور کی امت اعلیٰ, حضور کی امت اعلیٰ, اور امت میں مصطفیٰ کے صحابہ اعلیٰ. سنو میں گالی کسی کو بھی نہیں دے رہا. یہاں کوئی بندہ ہے جو اس جلسے میں بیٹھا ہے, میرے خطاب کی شروع سے اب تک کوئی کہہ سکتا ہے میں نے ابھی تک کسی کو گالی دی, بلکہ ہمیں کئیوں نے گالیاں دی, اب بھی دیتے ہیں کئی, اور کوئی جواب نہیں ہوتا نا ہماری تقریر کو, تو وہاں آ کے تو بڑبڑ کریں گے. میں نے اپنے عورت اور یہ بچے شاگردین کو بھی کہا کبھی کوئی ایسا آ کے وہاں بھونکے نا اس کو جواب ہی نہیں دینا, وہ کتا اس لائق ہی نہیں, اس کو جواب دو. ہم نے سنی عقیدے کی جنگ لڑنی ہے, ہم نے نہیں جواب دیا, ابھی بھی گالی نہیں دی. میں نے کسی کو پرسنل ٹیگ نہیں کیا, پرسنل اٹیک سے مراد کسی کے کردار پر بات نہیں کی. میں نے عقیدہ اگر غلط ہے تو اس کا رد کروں گا. جو قرآن و سنت سے بغاوت کرے گا بولو میں اس کو شیشہ دکھاؤں یا نہ دکھاؤں, وہ بولو دلیل کے ساتھ آئینہ دکھاؤں یا نہ دکھاؤں. ہیں جو آج وہی میں نے جن کا حوالہ بھی دیا جو کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر, وہ پہلے تو کہتے تھے یہ ہے وہ ہے. ابھی سال پہلے یا 2 سال پہلے اپنا بورڈ بنوایا, اس کا نام رکھا نظام المدارس بورڈ, نظام المدارس بورڈ. HEC سے ایک بورڈ منظور کروایا. اس بورڈ کا پہلا جلسہ تھا, اس جلسے میں اس نے کہا وہاں باہر سے بیٹھ کے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, وہاں سے بیٹھ کے اس نے کہا ہمارے مدرسوں میں جو کتابیں پڑھائی جائیں گی نا ان میں ایک غنیت الطالبین غوث پاک کی پڑھائی جائے گی, دوسرا امام آجری کی الشریعہ بھی سبق میں بچوں کو پڑھائی جائے گی. میں نے کہا جو تم سبق میں پڑھاؤ گے نا دونوں میں لکھا ہے, دونوں میں, اس میں بھی, اس میں, یہ غوث پاک کی ہے, یہ امام آجری 10 صدیوں پرانی کتاب ہے میرے ہاتھ میں, یہ 3ری جلد ہے اور یہ پہلی جلد ہے, یہ دونوں میرے ہاتھ میں. یہ اس نے باہر سے بیٹھ کے کہا, اس نے کہا کہ ہم سبق میں پڑھائیں گے. دونوں کتابوں کے اندر خدا کی قسم پورا چیپٹر ہے, دونوں میں لکھا ہے نبیاں تو بعد پہلا نمبر صدیق اکبر کا.
بات بھی ہے، وہ بھی بتا دوں۔ حضرت امیر اہل سنت نے کو 5-6 سال پہلے کراچی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منایا۔ وہ حضرت دوڑتے دوڑتے آیا کہ رولا ڈالا، 3 گھنٹے لاہور میں بیٹھ کے کہا 1300 سال میں 1200 سال میں کسی کتاب میں معاویہ کی شان نہیں آئی۔ میں نے کہا اچھا یہ غنیات الطالبین جو تم سبق میں پڑھاؤ گے نا، یہ اس میں دیکھ لو کہ کیا ہے۔ معاویہ کی شان تو 14 صدیوں میں نہیں ہے نا۔ خلافت ابی بکر صدیق، خلافت عمر الفاروق، خلافت عثمان، خلافت علی ابن ابی طالب، یہ خلافت حیدر علی الکرار۔ آگے غوث پاک فرماتے ہیں خلافت معاویہ، جو تم سبق میں پڑھاؤ گے، سب پورا چیپٹر ہے۔ اور یہ ادھر دیکھو، یہ اصول الدین، اس میں بھی دیکھو غور سے، اس میں بھی میں پیچھے تو عبارت پڑھتا ہوں، یہاں پڑھے بغیر۔ خلافت ابی بکر صدیق، آگے فرمایا خلافت عمر الفاروق، آگے فرمایا خلافت عثمان، آگے فرمایا خلافت علی ابن ابی طالب، آگے فرمایا خلافت معاویہ۔ یہ شریعہ بھی وہ سبق میں پڑھائیں گے، جو وہ سبق میں پڑھائیں گے، ہم وہی کتابیں دکھا رہے ہیں جو وہ سبق میں پڑھائیں گے۔ اس کتاب میں کیا ہے؟ اس میں یہ دیکھو تقریباً 11 چیپٹر ہیں، کتاب فضائل معاویہ ابن ابی سفیان۔ یہ کتاب، یہ کشف المحجوب میں داتا صاحب نے شان، اب یہی لکھا ابو بکر کا پہلا نمبر اور حضرت امیر معاویہ کی شان۔ یہ پیر مہر شاہ صاحب نے فتاوی مہریہ میں لکھا، یہ تسویہ ما بین سنی و شیعہ میں لکھا، یہ اس کے اندر لکھا، اصول الدین کے اندر لکھا۔ میں ابھی اصول الدین کی عبارت مکمل کر کے تو بات سمیٹتا ہوں۔ یہ دیکھنا، پہلے میں نے یہ سارے جملے کا جتنی عبارت پڑھی اس کا ترجمہ بھی نہیں کیا۔ اب آگے بڑھیں، غوث پاک فرماتے ہیں امتوں میں سرکار کی امت اعلیٰ، امت میں صحابہ اعلیٰ، پھر صحابہ میں کہا افضل القرن اہل الحدیبیہ، پھر صحابہ میں حدیبیہ والے اعلیٰ، پھر فرمایا وافضلہم اہل بدر، پھر بدر والے اعلیٰ، پھر کہا وافضلہم الاربعین، پھر 40 جنہ سب تو پہلے کلمہ پڑھیا وہ اعلیٰ، پھر فرمایا پھر عشرہ مبشرہ اعلیٰ، پھر 4 یار اعلیٰ، پھر فرمایا وافضل الاربعہ ابو بکر۔ کس کا ہے پہلا نمبر؟ اور یہاں کہہ کے نا، یہاں ثم عمر ثم عثمان ثم علی، غوث پاک پھر بھی آگے دوبارہ پھر پورا چیپٹر قائم کیا، الخلفاء الراشدون، آگے پھر لکھا خلافت ابی بکر صدیق۔ اور اس میں کیا لکھا ہے سننا غوث پاک نے؟ غوث پاک فرماتے ہیں لذا فاتفقوا مع المہاجرین وبایعوہ وفیہم علی والزبیر۔ فرمایا جب صحابہ بیعت کر رہے تھے نا حضرت صدیق اکبر کی، فرمایا تب علی بھی ابو بکر کی بیعت کر رہا تھا۔ تب مولا علی نے بھی بیعت کی۔ اور اس کے غوث پاک نے اس کے اندر اس چیپٹر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے چیپٹر میں سب سے زیادہ جو فرامین لکھے ہیں نا سرکار کی حدیثوں کے بعد، سب سے زیادہ فرامین مولا علی کے بیان کیے ہیں کہ مولا علی نے فرمایا سنو خبردار کوئی نہ کہے کہ میرا پہلا نمبر ہے، خبردار۔ بلکہ صحیح بخاری میں ہے مولا علی کے اپنے پتر شہزادے لاڈلے نور نظر محمد ابن حنفیہ نے کہا بابا یہ تو بتاؤ حضور کے بعد سب تو اچاتے پہلا نمبر کادے لئیے؟ علی نے یہ نہیں کہا پترا حوصلہ کر صبر کر گھر چلتے ہیں پھر بات کریں گے، نہیں، علی نے ادھر ہی کہا سن پھر کس کا ہے بتاؤں؟ فرمایا ابو بکر۔ اس لیے میں نے کہا علی سے تو پوچھ کے پہلا نمبر کس کا ہے۔ یہ داتا صاحب کی عبارت سنا کے تو میں بات سمیٹ دیتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ داتا صاحب نے کیا لکھا یہ دیکھنا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں منہم شیخ الاسلام و ازباد انبیاء۔ شیخ الاسلام صدیق اکبر ہے۔ شیخ الاسلام کون ہے؟ صدیق۔ کس نے لکھا ہے؟ داتا گنج بخش نے۔ داتا فرمایا منہم شیخ الاسلام و ازباد انبیاء خیر الانام خلیفہ پیغمبر و امام و سید اہل تجرید و شہنشاہ ارباب تفرید و از آفات انسانی بعید امیر المؤمنین ابو بکر عبداللہ بن عثمان الصدیق۔ اور
مولا علی کا ذکر کہاں ہے آپ بتاؤں؟ یہ صدیق اکبر کا، آگے حضرت عمر کا، عثمان کا، پھر حضرت مولا علی کا، چوتھے نمبر۔ تو اس واسطے ہاں یہ عقیدہ سنیت کا 15 صدیوں سے آ رہا ہے، اس عقیدے پر پکے رہو۔ ہم اہل بیت سب کے غلام ہیں۔ اہل بیت سب کے کیا ہیں؟ بولو سارے، جو ہے وہ بولے۔ اہل بیت سب کے کیا ہیں؟ تو غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو آقا کہے اس کو مان لینا۔ جو آقا کہے اس کو، بولو سارے، جو آقا کہے اس کو مان لینا۔ ہم غلام علی کے، سیدہ زہرا حسن حسین پاک کے، غوث پاک کے، تو انہوں نے جو فرمایا ہم نے مان لیا۔ کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا سنو سنو، فرمان نبی کا سارا گھرانہ بڑا اعلیٰ ہے، پر جو نبی کے گھرانے کا اور سب صحابہ کا امام ہے نا، نبی کے گھرانے کا بھی امام ہے اہل بیت اطہار۔ اب میں یہاں میرا موضوع نہیں بگنا بتاتا کون کون ہے اہل بیت، کس کس کو کہتے ہیں، لیکن کل اہل بیت، کل اہل بیت، اہل بیت جتنے بھی ہیں، تمام اہل بیت کا جو سردار ہے نا، اسے علی مولا کہتے ہیں۔ علی مولا تمام اہل بیت میں سب سے۔ اور مولا علی پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ کبھی مسجد نبوی کے مصلی پر، حضور کے مصلی پر ابو بکر کھڑا ہوتا تھا، علی آ کے جب پیچھے کھڑے ہوتے تو پتہ کیا کہتے تھے؟ ربا نماز تیری یہ پر پیچھے اس امام کے۔ علی مولا کے بھی امام ہے حضرت صدیق اکبر۔ لہٰذا میں یہ بھی لفظ اس لیے کروڑ کے بول رہا ہوں کہ وہ جو ڈنڈی مار ٹولہ ہے نا، ڈنڈی مار ٹولہ، کہیں جی ہم کہیں گے، آپ یہ سن لینا، کہیں گے ہم مانتے ہیں جی ابو بکر صحابہ میں اونچے، صحابہ کے امام ہیں، امام الصحابہ ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد کہیں گے اہل بیت ان کا مقام جدا ہے۔ میں نے کہا یہ غوث پاک کو پڑھ، مولا علی کو پڑھ، کل اہل بیت کو پڑھ، مجھ سے سیدوں کے حوالے لے لے، صرف سیدوں کے، میں سیدوں کے حوالے دوں گا۔ 14 صدیوں کے سادات کے، ہم غلام ہیں سادات کے، لیکن سید ہمیں ایران والا نہیں چاہیے، ہمیں سید گنبد خضرا والا چاہیے۔ ہاں، اس واسطے کسی کو درد نہ ہو، میرے بارے میں کہتے ہیں جی یہ فلانے فلانے شاہ کو یہ کہتا ہے، میں نے کہا جو شاہ حضرت امیر معاویہ کو بھونکے وہ شاہ ہوتا ہے، شاہ ہوتا ہے، وہ تو موڑ اوتے موڑ کالا شاہ ہوتا جے۔ تو نے نہیں پڑھا تو میں تجھے بتاؤں، حضرت امام احمد رضا بریلوی اگر تمہیں سوٹ نہیں کرتے آ جاؤ، تمہیں بابا میرے علی کا فتویٰ سنا دوں۔ پیر میرے علی شاہ نے فتاوی میریہ میں، تصفیہ میں، ملفوظات میریہ میں، اپنی تینوں کتابوں میں کہا جو علی علی تو کرے پر صحابہ کو بھونکے، صحابہ کا گستاخ ہو، وہ خبیث ہوتا ہے۔ فرمایا علی علی کرنا قبول تب ہوگا جب علی کے امام ابو بکر عثمان عمر کو بھی مانتا ہوگا۔ سنیں، اچھا یہ مجھے پہلے بتاتے ہیں، بہرحال میں خددری ختم کرتا ہوں۔ میں ہوں امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی کے گریزہ خار۔ میں سنی مسلک کا کوئی بڑا عالم نہیں ہوں، بلکہ چھوٹا بھی نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہوں۔ میں طالب علم جی کے طالب علم مرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا فضل ہے، مجھے 25 برس ہو گئے یہاں پڑھاتے ہوئے بھی کافی عرصہ ہو گیا۔ میں درس نظامی کے 16 سبق خود بیٹھ کے پڑھاتا ہوں، 16 سبق پڑھاتا ہوں۔ لہٰذا میرا اوپن چیلنج ہے، جس بندے نے علمی طور پر ہم سے بات کرنی ہے، جس موضوع پر کرنی ہے، ہمارے یہاں مالک محمد عامر اقبال بیٹھے ہیں، یہ حمزہ قادری بیٹھے ہیں، باقی احباب ہیں، ان سے سٹام کر لو، سٹام کر لو، جس موضوع پر تمہیں بات کرنی ہے ہم بات کرتے ہیں تمہارے ساتھ بیٹھ کے، سٹام کرو پہلے، ہاں پھر اے نعرہ نہیں لاؤ گے یا فلانا المدد، ہاں پھر بیٹھو گے میدان میں۔ مجھے وہ سمڑیال کے ہمارے علامہ نعیم اجازی ہیں، انہوں نے مجھے کہا سیال کوٹ کا ایک بندہ ہے وہ آپ کا نمبر مانگ رہا ہے، اسی تنظیم کا ہے۔ میں نے کہا اس کو کہو نمبر کے فون کر کے کیا کرے گا، ہم آپ کا نمبر اٹھائے گا ہی نہیں۔
میں تو جو نمبر نہیں سیب میں اٹھاؤں گا ہی نہیں. تو میں نے کہا 4 دنوں بعد ہم سیالکوٹ آ رہا ہے, جہاں ہم آ رہے ہیں تم وہاں تشریف لے آؤ. وہاں نہیں تم آ سکتا, تم جہاں رہتا ہے ہمیں وہ جگہ بتا دو, ہم وہاں آ جائے گا. صرف 10 منٹ ہماری آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات تو کرو, بیٹھ کے ہمارے سامنے تو بیٹھو, سامنے بس. میں کتابیں بھی نہیں لے کے آؤں گا, میرے سامنے تو بیٹھو. ہاں پھر میں بتاؤں گا یہود و نصارہ کی ایجنٹی اور ہوتی ہے, روافظ کی دلالی اور خوارج اور نواسب کی گود میں بیٹھنا, انہیں گود میں بٹھانا اور ہوتا ہے, اور فکر رضا کا جھنڈا لہرانا اور ہوتا ہے. سمجھ آ گیا؟ لہذا اوپن ہماری بات ہے, جس کو بات کرنی ہمارے ساتھ بات کرے. ہاں پہلے تو ہماری یہ ہمارا اوپن اعلان ہے, عربی میں بات کرو ہمارے ساتھ, عربی میں, عربی میں بات کرو, حضور کی عربی میں, الحمدللہ تعالی عربی میں ہمارے ساتھ بات. کیوں؟ عربی ہمارے آقا و مولا کی زبان ہے, عربی قرآن کی زبان ہے, عربی جنتیوں کی زبان ہے, عربی ہمارے دین کی زبان ہے, مسلمانوں کی زبان ہے. عربی نہیں تو آکو آندھی اگر تے پھر اردو چاہ گل کرو, لیکن ہمارے سامنے 10 منٹ بیٹھو تو صحیح. ہاں میں جاتے جاتے کہہ رہا ہوں, جے 10 منٹاں دے اندر اندر اساں تیرے نک دا سائلنسر پھٹا کے تے مڑ تیرے لو لو جو دھوں نہ کڑیے, تیرا زیادہ فکری بیٹا نہ آکھیو ساکو. سمجھ آ گیا؟ کل اہل بیت کے بھی ہم غلام ہیں, کل صحابہ کے بھی غلام ہیں, پر یہ عقیدہ یاد رکھ لو, سرکار کے سب صحابہ جنتی. کہو سارے سب صحابہ, بیٹھو بیٹھو بھی اٹھنا نہیں, سب صحابہ بیٹھو بیٹھو نہیں, سب صحابہ جنتی ہے, نبی کا سارا گھرانہ جنتی ہے. مگر اگر عقیدہ پکا لو کیا, نبیاں رسولاں تو بعد تمام صحابہ دا تے سب اہل بیت دا جڑا سب تو اچا بندہ تے امام تے افضل, اس کا نام ہے صدیق اکبر.